وقت ایک ایسا راز ہے جس پر صدیوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اہل فکر اسے اپنے خیالات و افکار کا اہم موضوع بناتے ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن، سائنس اور تصوف کی روشنی میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وقت اتنا تیز ہو جائے گا کہ سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن ایک گھڑی کی طرح اور ایک گھڑی ایک چمکدار چنگاری کی مانند گزرے گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ آج سے 1400 سال قبل کہے گئے تھے اور آج ہم انہی الفاظ کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کلمات وقت کے گہرے راز کو بے نقاب کرنے کی علامت ہیں؟ غور کیجئے، جب قرآن میں فرشتوں اور جنات کے روزانہ کے سفر کا ذکر آتا ہے جو ہمارے حساب سے ہزاروں سال کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں ان پوشیدہ راستوں کا ذکر ہے جن سے فرشتے گزرتے ہیں اور جنات جو آسمانوں سے مخفی علم چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عربی، حضرت عبدالقادر جیلانی اور امام ربانی کے تجربات اور اقوال کے ذریعے ہم اسلام کی کائناتی راہوں اور وقت کے سفر کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان دعووں کو سائنسی زاویے سے بھی پرکھیں گے۔ یہ محض ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک انکشاف ہے، ایسا انکشاف جو وقت کے پردے کو چیر کر ہمیں ایک نئی حقیقت دکھاتا ہے۔ قرآن نے 1300 سال پہلے وقت کی نسبت یعنی ریلیٹیوٹی کو اس انداز میں بیان کیا تھا جو جدید سائنس نے ابھی حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ قرآنی آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے لیے وقت انسانوں کے وقت جیسا نہیں ہے۔ وقت ایک مطلق حقیقت نہیں بلکہ یہ حالت، رفتار اور مقام کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ یہی اصول جدید سائنس، خاص طور پر آئنسٹائن کا نظریہ اضافت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی پیش کرتی ہے، جس کے مطابق وقت کشش ثقل اور رفتار کے زیر اثر بدل سکتا ہے۔ اس تناظر میں وقت کا سفر ممکن ہے۔ وقت محض ایک مسلسل بہنے والی حقیقت نہیں بلکہ ایک راز ہے جو ہمارے ادراک کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ فرشتے چونکہ نورانی مخلوق ہیں اس لیے وہ ہماری مادی قوانین کے تابع نہیں، وہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کر سکتے ہیں۔ وقت و مکان سے ماورا قرآن کی آیات یہ واضح کرتی ہیں کہ فرشتے وقت کی ایسی جہت میں کام کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے ذریعے ہمیں ایسے روحانی تجربات کا علم ہوتا ہے عام وقت و مکان کی حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ بسط زمان یعنی وقت کی کشادگی کیا چیز ہے؟ یہ حالت وقت کی برکت یا پھیلاؤ کو ظاہر کرتی ہے جس میں کوئی فرد تھوڑے وقت میں وہ کام کر لیتا ہے جو عام حالات میں کافی وقت لیتا ہے۔ مثلاً ایک ولی اللہ قلیل وقت میں طویل سفر کر لیتا ہے یا زیادہ عبادت کر سکتا ہے۔ طے مکان یعنی مکان کا لپٹنا یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ولی مختلف مقامات پر بیک وقت موجود ہو سکتا ہے یا کسی جگہ بغیر ظاہری سفر کے پہنچ سکتا ہے۔ یہ اولیاء کے روحانی مقام کا مظہر ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت دراصل مختلف حالتوں کے لمحہ بلمحہ تغیر سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو تھامنے والا وجود مکان ہے۔ ان کے نظریات جدید کوانٹم فزکس سے حیرت انگیز حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق قابل پیمائش وقت وہ ہے جو محسوس کیا جا سکے، مگر یہ بھی ایک وہم ہے، ایک نسبتی حقیقت۔ تصوف میں اولیاء کے غیر معمولی روحانی مقامات صدیوں سے معروف ہیں۔ بعض اہل دل کو مستقبل کی جھلک بھی الہام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔
امام ربانی نے طے مکان کے تجربات کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے جنہیں انہوں نے اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ روحانی وقت کا سفر یہ وقت کا جسمانی سفر نہیں ہے بلکہ ایک روحانی جہان میں حرکت ہے، جیسا کہ تصوف میں بیان کیا جاتا ہے۔ ابن عربی نے اپنی تصانیف میں ان مختلف جہانوں اور مخلوقات کا ذکر کیا ہے جنہیں انہوں نے مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ ان کی شباہت، طرز زندگی اور طاقتوں کی تفصیل بھی بیان کی۔ قرآن اور آسمانی راستے، اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیں گے۔ یہ راستے ہمیں نئی جہتوں، نئی کائناتوں اور نئے حقائق کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ قول قرآن کی آیات سے مطابقت رکھتا ہے۔ جدید سائنس بھی ان راہوں کو ورم ہولز کہتی ہے۔ قرآن نے ان کے متعلق 1400 سال قبل اشارہ دیا۔ ورم ہولز وہ ممکنہ خلائی راستے ہیں جو کائنات کے دو دور افتادہ حصوں کو فوری طور پر جوڑ سکتے ہیں۔ ان سے روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر ممکن ہے۔ آسمان میں ایک ایسا دروازہ جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا۔ وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے زمین پر بھی کبھی نہ آیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 انوار کی خوشخبری دی، الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان میں ایسے دروازے اور راستے موجود ہیں جو مختلف جہانوں، بعدوں یعنی ڈائمینشنز اور شاید مختلف سیاروں تک لے جاتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیات ہیں، اللہ ہر کام کو آسمان سے زمین تک تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 50,000 سال ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فرشتے ایسے راستوں سے گزرتے ہیں جو انسانی وقت کے اعتبار سے ہزاروں سالوں پر محیط ہوتے ہیں مگر ان کے لیے ایک دن کے برابر۔ آئیے اس کو سائنس کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے مطابق وقت اور فضا ایک ہی تانے بانے کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی شے روشنی کی رفتار کے قریب چلے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ اگر فرشتے ایسے راستوں پر سفر کرتے ہیں جو روشنی کی رفتار سے بھی تیز ہیں تو ان کے لیے ایک دن کا سفر انسانوں کے لیے 50,000 سال ہو سکتا ہے۔ جنات کی خلائی سرگزشت کے بارے میں بات کریں تو قرآن کہتا ہے کہ جنات آسمانوں سے خبر چرانے کی کوشش کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں کی زینت دی اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کی۔ وہ بلند جماعت یعنی فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے ان پر آگ ماری جاتی ہے، پیچھے ہٹائے جاتے ہیں اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہے۔ جنات چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں یعنی ممکنہ طور پر ایک توانائی یا پلازما سے، تو یہ مادی قوانین سے آزاد ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ فاصلے اور وقت کی قید سے باہر سفر کر سکتے ہیں۔ انسانوں کے لیے بین النجمی یعنی انٹرسٹیلر سفر مشکل ہے کیونکہ قریبی ستارے جیسے الفا سینچورین بھی کئی نوری سال دور ہے۔ موجودہ ٹیکنالوجی سے یہ سفر ہزاروں سالوں پر محیط ہوگا مگر جنات جو توانائی کی مخلوق ہیں شاید ان حدود سے آزاد ہو کر لمحوں میں فاصلے طے کر سکتے ہیں۔ وہ جہات کے درمیان سفر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں جسے ہم بعد الزمان و مکان یعنی بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس کہہ سکتے ہیں۔ جدید طبیعیات کے مطابق ڈارک انرجی کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے جو کائنات کے بیشتر میس انرجی مٹیریل کا سبب ہے۔
اگرچہ ڈارک انرجی اور مختلف جہات یعنی ڈائمینشنز کے درمیان تعلق ابھی تک حل طلب ہے، لیکن یہ تصور کہ جنات ان نامعلوم توانائیوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں ان کی غیر معمولی سفر کرنے کی صلاحیت کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ بصیرتیں ہمیں اس سمت لے جاتی ہیں کہ ہم دیکھیں کیسے ماورائی مخلوقات جیسے کہ جنات اور فرشتے جدید سائنسی تصورات کے دائرے میں کام کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے بیانات سائنس اور مابعد الطبیعیات کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں کائنات میں جنات اور فرشتوں کے سفر کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ڈارک انرجی جسے کائنات کے پھیلاؤ کی تیزی کا سبب سمجھا جاتا ہے ایک ایسا راز ہے جسے سائنس آج تک مکمل طور پر سمجھ نہیں سکی۔ جنات کے بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا ہونے کا قرآن میں جو ذکر ہے وہ اس امکان کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ شاید جنات اسی قسم کی اندیکھی توانائی یا کسی اور پوشیدہ توانائی کی قسم سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہی پوشیدہ توانائی شاید ان کی وقت اور جگہ یعنی ٹائم اینڈ سپیس کو انوکھے انداز میں قابو پانے کی صلاحیت کو بھی سمجھا سکتی ہے۔ ان کی مختلف عوالم یعنی ریلم سے علم حاصل کر کے دوبارہ زمین پر لوٹانے کی صلاحیت بھی ان کونیاتی یعنی کازمک قوتوں سے جڑی ہو سکتی ہے۔ قرآن اور احادیث کے مطابق جنات ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ سائنسی طور پر یہ اس تصور سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید ہم ایک ہی جگہ میں موجود ہو کر بھی الگ الگ جہات میں بستے ہوں۔ اسلام اگرچہ براہ راست نہیں مگر مختلف مواقع پر ڈائمینشنز کے تصور پر روشنی ڈالتا ہے، جیسے کہ فرشتوں کا سورج اور چاند کو تھامے رکھنے کا تذکرہ۔ یہ تصور سائنس میں ڈارک انرجی کی ذمہ داریوں سے قریب تر ہے جو کائنات کے بڑے ڈھانچوں کو جوڑے رکھنے کا کام کرتی ہے۔ جدید طبیعت کے مطابق اگر ڈارک انرجی نہ ہوتی تو سورج، چاند، ستارے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو کر بکھر جاتی۔ چونکہ ہم اس وقت کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے اسے ڈارک یعنی تاریک انرجی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سائنسی نظریات کے درمیان یہ ہم آہنگی در حقیقت ایک قسم کی سائنسی تصدیق یعنی سائنٹیفک ویلیڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج آپ کا آسمانوں کی طرف زندہ اٹھایا جانا ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر موت کے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، جیسے کہ قرآن مجید سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی دی بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس معراج کو جدید طبیعت کی روشنی میں سمجھنے کے لیے ہم اسٹرنگ تھیوری جیسے نظریات کو مد نظر رکھ سکتے ہیں جو انسانی تجربے سے ماورا مزید جہات یعنی ہائی ڈائمینشن کے وجود کا تصور پیش کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا دراصل کسی ایسی جہت میں منتقلی ہو سکتی ہے جسے دینی اصطلاح میں جنت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جسمانی معراج نہیں بلکہ ایک پوشیدہ اور ناقابل رسائی جہت میں منتقلی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن ورم ہول کے ذریعے اس کا انتظام کیا ہو جو وقت اور جگہ کی تمام حدوں کو پار کر سکتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسراء والمعراج بھی ایک ایسا معجزہ ہے جس میں زمان و مکان کی قیود اور ان کی حدود پار ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزاتی سفر یعنی الاسراء والمعراج اسلامی روایات میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ الاسراء میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا اور براق نامی روشنی کی رفتار
ہزار سے بھی تیز سواری پر سفر کروایا۔ الاسراء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس تک تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لیا، لیکن یہ تو بس آغاز تھا۔ وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، 7 آسمانوں کا سفر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر عظیم انبیاء جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ 7 آسمان دراصل الگ الگ جہات کی مانند تھے، بلکہ ویسے ہی جیسے جدید سائنس ملٹی ڈائمینشنل پلینز یا متوازی کائناتوں یعنی پیرلل یونیورس کے تصور کو پیش کرتی ہے۔ معراج النبی صرف فاصلے طے کرنے کا سفر نہ تھا، بلکہ وقت کے تانے بانے یعنی فیبرک آف ٹائم کو بھی موڑنے کا ایک معجزہ تھا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرنے یا شدید ثقلی قوتوں کے قریب موجودگی میں وقت کی رفتار بدل جاتی ہے، یعنی ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فوری معلوم ہوا، لیکن زمین پر محض چند منٹ ہی گزرے تھے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کا گرم ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے، معراج کے آخری مرحلے پر نبی کو سدرۃ المنتہی یعنی تخلیق کی آخری حد تک لے جایا گیا، ایک ایسی سرحد جس سے آگے کسی مخلوق کا گزر ممکن نہیں۔ یہ تصور جدید طبیعیات کے بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن یا کائنات کی قابل مشاہدہ حدوں یعنی لمٹس کے مماثل ہے۔ ابن عربی کے مطابق وقت کا سفر اور جہاتی انتقال کیا ہے؟ عظیم صوفی عالم ابن عربی فرماتے ہیں کہ وقت اور جگہ صرف بیرونی حقیقتیں نہیں بلکہ روحانی تجربات ہیں جنہیں عبور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل سب بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ وقت کا سفر سائنس کی محدود مشینوں کا محتاج نہیں بلکہ ایک روحانی ارتقاء ہے۔ ابن عربی عالم مثال یعنی امیجنیبل ریلم کا ذکر کرتے ہیں جو مادی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عالم میں وقت الگ طریقے سے چلتا ہے، ماضی اور مستقبل آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور روح ایک جہان سے دوسرے جہان میں آسانی سے سفر کر سکتی ہے۔ فلموں اور سائنس فکشن میں وقت کی مشینوں کا تصور عام ہے، لیکن ابن عربی بتاتے ہیں کہ اصل وقت کا سفر روحانی بالیدگی کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان اپنی اندرونی دنیا میں اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل کے رازوں تک رسائی حاصل کر لے، لہذا وقت شاید بہتا ہوا دریا نہیں بلکہ ایک ساتھ موجود جہاد کا تجربہ ہے۔ سب سے عظیم سفر وہ ہے جو انسان اپنے اندر کی دنیا میں کرتا ہے۔